کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا ہے۔ کئی مقامات پر رابطہ سڑکیں بند ہونے سے سیاح پھنس گئے ہیں۔ مختلف حادثات میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بلوچستان کے شمالی علاقوں میں برفانی طوفان جاری ہے۔ زیارت جانے والی درجنوں گاڑیاں کوئٹہ زیارت شاہراہ پر پھنس گئیں، جبکہ چمن کے گردنواں میں 100 سے زائد سیاح گاڑیوں میں موجود ہیں۔ N50 شاہراہ پر متعدد حادثات میں 27 افراد زخمی ہوئے۔ کوزک ٹاپ پر سائبرین ہواؤں کے باعث درجہ حرارت -12 تک گر گیا۔ شیلا باغ کے قریب پھسلن سے گاڑیاں ٹکرا گئی، 2 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہوئے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں مانسہرہ، گلیار، چترال، کالام اور شانگلہ میں بھی شدید برفباری سے بجلی اور سڑکوں کا نظام متاثر ہوا ہے۔ وادی تیرہ میں 100 کے قریب گاڑیاں پھنس گئی، 35 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ گلگت بلتستان کے ضلع استور میں 2 سے 3 فٹ برف سے زمینی رابطہ منقطع، لوگ گھروں میں محصور ہو گئے۔ مری میں برفباری کے باعث مری ایکسپریس وے جزوی طور پر بند کر دی گئی ہے۔ لاہور میں سردی کی شدت اور دھند کا راج بدستور برقرار ہے، جبکہ فضائی آلودگی بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس 300 کے قریب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران بوندا باندی کے امکانات ہیں۔ وحید گجر لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جبکہ برسات نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بھی کہیں ہلکی تو کہیں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ آسیہ کوثر اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہوگی۔ سب سے پہلے لاہور چلتے ہیں اور وحید گجر سے بات کر لیتے ہیں۔ وحید، بتائیے گا کہ لاہور کا موسم کیسا ہے، اور جس طرح سے کراچی میں اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے، اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہے، لاہور میں کیسی سردی ہے؟ جی دیکھیں، شہر لاہور کا جو موسم ہے وہ کافی زیادہ اس کی صورتحال خراب تھی۔ فضائی آلودگی کے حوالے سے، سردی کے حوالے سے، خشک سردی تھی، شہر مشکلات کا سامنا تھا، مگر میں بتاتا چلوں کہ گزشتہ رات سے ہی شہر لاہور میں کہیں تیز تو کہیں ہوئی ہے، اور اس وقت بھی جو ہے شہر لاہور میں گہرے بادلوں کے ڈیرے ہیں، اور بارش کے باعث اس وقت خشک سردی اور فضائی آلودگی کی اگر بات کی جائے تو اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہے فی الوقت، ماہرین یہ کہتے ہیں۔ دوسری جانب میں بتاتا چلوں کہ جو سردی کی شدت ہے اس میں بھی آج اضافہ ہوا ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے اس وقت 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ ہو رہا ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ موسم کافی زیادہ خوشگوار ہے۔ شہریوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا تھا خشک سردی کے حوالے سے، فضائی آلودگی کے حوالے سے، وہ کافی حد تک جو ان کو اب اس وقت نجات مل سکی ہے، کیونکہ سبھی کو جو ہے بارش کا بڑی بے صبری سے انتظار تھا، اور محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق جو ہے شام سے کل بارش شروع ہوئی اور رات گئے تک جو ہے بارش کا سلسلہ اس وقت بھی شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور آئندہ 24 گھنٹوں میں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ البتہ دوسری جانب بتاتا رہوں کہ پنجاب کے مختلف اضلاع جو ہیں وہ شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں، اور شہریوں کو سفر کرتے ہوئے مشکلات کا بھی سامنا ہے، مگر کہیں نہ کہیں جا کر پھر بھی بارش نے اپنا اثر ضرور دکھایا ہے، اور خشک سردی اور فضائی آلودگی سے کافی حد تک نجات مل چکی ہے۔ مگر ماہرین یہ کہتی ہیں کہ شہری پھر بھی احتیاطی تدابیر کو اختیار کیے رکھے، کیونکہ یہ 1-2 دن کا ریلیف ہوگا۔ جیسے ہی بارش کے اثرات ختم ہوں گے تو پھر سے فضائی آلودگی میں اضافہ شہری کو پریشان کر سکتا ہے۔ درجہ حرارت اس وقت 2 ہے، اور میکسیمم جو ہے 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے درجہ حرارت جانے کے امکانات ہیں۔ اس حال سے بتاتا چلوں کہ لیسکو کا جو سسٹم ہے اس نے بھی کافی زیادہ شہری کو پریشان کیا۔ رات گئے تک جو ہے شہر کے متعدد جو سب ڈویژن ہے وہاں پر بجلی کی آنکھ مچولی کا کھیل جاری رہا۔ اس وقت بھی کہہ سکتا ہوں کہ متعدد ایسی سب ڈویژن ہے وہاں پر شہری کو بجلی اسلام آباد کا رخ کر لیتے ہیں۔ آسیہ کوثر نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ آسیہ، بتائیے گا، بارش کے بعد سردی کی شدت میں تو اضافہ ہوا ہے، اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس کیسا ہے اور موسم مزید کیسا رہے گا آنے والے دنوں میں؟ جی بالکل، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں تک تو بارش کلا ہے اسلام آباد کے اندر وہ اسی طرح سے جاری رہے گا، اور اس وقت کی اگر میں آپ کو صورتحال بتاؤں تو اس وقت اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ موسلادھار بارش کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی جو ہیں وہ اس وقت شہر کے اندر داخل ہو رہی ہیں، چونکہ اسلام آباد پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے، جس کے بعد جو ہے سردی کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ کپکپاتی اور ٹھٹھراتی ہوئی سردی کے اندر جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت کے شہری جو ہیں وہ اپنے اپنے کاموں کے لیے، اپنے اپنے دفاتر کے لیے جو ہے وہ نکل چکے ہیں۔ گاڑیوں کا رش جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور بارش کی وجہ سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ ٹریفک کی روانی بہت حد تک متاثر ہوئی ہے، کیونکہ اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز کے اندر بہت تیز اور موسلادھار بارش جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے نہ صرف بارش کا یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا، بلکہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر برف باری کا بھی جو ہے وہ امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مری اور گلیات میں ممکنہ طور پر آج جو ہے وہ برف باری ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور KPK کے پہاڑوں کے اوپر بھی برف باری کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
DMA کی جانب سے مسلسل جو ہے وہ ہدایات بھی جاری کی جا رہی ہیں، الرٹ بھی جاری کیے جا رہے ہیں کہ لینڈ سلائیڈنگ جو ہے وہ پہاڑی علاقوں کے اندر ہو سکتی ہے، اس لیے غیر ضروری سفر سے جو ہے وہ شہری گریز کریں۔ وفاقی دارالحکومت بھی جو ہے وہ ٹھیک واقعہ ہے، تو سرد موسم کو انجوائے کریں لیکن احتیاطی تدابیر بھی شہری ضرور اختیار کریں۔ آسیہ کوثر اسلام آباد سے ہمیں اپڈیٹ کری تھی، جبکہ لاہور سے وحید گجر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ وحید، آپ کا بھی شکریہ۔